سورہ الانفال کی اب آخری جو 4 آیات ہیں، ان الذین آمنوا آجروا وجاہدوا سے، ان میں 2 اہم مسائل کا بیان ہے۔ ایک مسئلہ تو وہی جو پیچھے ابھی یہ اعدوا لہم ما استطعتم میں بتایا کہ اس جماعت کا قائم کرنا جس جماعت کی بنیاد ایمان، ہجرت، جہاد اور نصرت پر ہو، کہ کچھ لوگ ایمان کی بنا پر اپنے گھر چھوڑیں، اللہ کے راستے میں جا کر جہاد کریں، اور کچھ لوگ اس ہجرت اور جہاد کے معاملے میں ان کی مدد اور نصرت کریں اپنے مال سے اور اپنے ٹھکانوں سے۔ اس جماعت کا قیام مسلمانوں کی بقا کے لیے ضروری ہے، اور اللہ تعالی نے فرمایا اگر تم ایسی جماعت قائم نہیں کرو گے جو یہ کام دنیا میں کرتی رہے، کہ کچھ لوگ ایمان کی بنا پر گھر چھوڑ کر جا کر لڑیں اور کچھ لوگ ایمان کی بنا پر ان کی معاونت کیا کریں، اگر تم ایسا نہیں کرو گے اور ایسی جماعت روئے زمین پر نہ ہوگی تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، زمین میں بہت فتنہ اور فساد اور جو ہے وہ فساد کبیر اور فساد عظیم برپا ہوگا زمین پر۔ اور دوسرا جو عام مسئلہ ہے وہ ہے نصرت المستضعفین کے لیے جہاد کا وجوب، جو ما لکم لا تقاتلون والی آیت میں بتایا تھا کہ وجوب جس آیت سے ماخوذ ہے، جس سے وہاں پر اللہ تعالی نے فرمایا کہ جس حیثیت کا بھی مسلمان، کمزور ترین درجے کا مسلمان جو تمہاری اس جماعت کا حصہ نہ ہو، ایمان، ہجرت اور نصرت والی جماعت کا، وہ بھی کفار کے زیر تسلط آ جائے اور کفار کے خلاف تم سے مدد طلب کرے، فعلیکم النصر، تو تم پر واجب ہے تم فوری طور پر اس کی مدد کو پہنچو۔ اس وقت میں یہ کہنا کہ یہ مسلمان تو ہمارے ساتھ نہیں تھے، یہ مسلمان تو اللہ کے لیے لڑتے نہیں تھے، اچھا ہوا ان پر عذاب ہے، یہ باتیں نہیں۔ ایمان کی بنا پر فوری طور پر جا کر ان کی مدد کرو۔ اللہ نے خود فرمایا اور بتایا کہ وہ مسلمان اس درجے کے بھی ہوں جو تمہاری دوستی اور ولایت کے مستحق بھی نہیں، قابل بھی نہیں کہ تم انہیں اپنا دوست بناؤ، اس کمزور درجے کے مسلمان ہو، لیکن وہ بھی اگر دین کے معاملے میں تمہیں مدد کے لیے پکاریں تو پہنچنا فوری طور پر واجب ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ حکم تاکید سے فرمایا۔ ان 4 آیات میں یہی 2 مسائل بیان ہوئے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے، اللہ کے راستے میں اپنے اموال سے اور اپنی جانوں سے قتال کیا، والذین آووا ونصروا، اور وہ مسلمان جنہوں نے انہیں ٹھکانے دیے اور ان کی مدد کی اپنے مال سے، اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا، اور یہ ان کی رفاقت اور تعلق دنیا میں بھی اسلام کو نفع پہنچانے والا ہے اور آخرت میں بھی ان کے کام آنے والا ہے، کہ اس جماعت کے کمزور افراد بھی اس جماعت کے اونچے اعمال والے افراد کے ساتھ بخشے جائیں گے اور انہی جیسے مقامات اور مراتب پائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنا دیا کہ انسان جن کے ساتھ منسوب رہے گا قیامت کے دن انہی کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے گا۔ حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں بڑی بڑی بشارتیں، بڑے بڑے وعدے قرآن و حدیث کے ملے، لیکن کسی بات پر بھی ہمیں اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر ہوئی کہ انسان جس سے محبت اور وابستگی رکھے گا آخرت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ میں ہمارے باقی سارے اعمال مشکوک ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری محبت میں کوئی شک نہیں، ہمیں بھی تو بس ہمیں اس چیز کا یقین ہو گیا کہ ہم جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے جائیں۔ تو جسے اللہ کے راستے کے مجاہدوں کے ساتھ، فدائیوں کے ساتھ سچی محبت ہوگی، ان کے راستے پر وہ جڑا رہے گا، اس کے لیے بڑی بشارت اور خوشخبری ہے کہ وہ اگرچہ عمل میں ان سے پیچھے رہ گیا، ان جیسا عمل نہ کر سکا، لیکن ان کے راستے کے ساتھ جڑا رہا اور تھوڑی بہت جو تکلیفیں برداشت کرتا رہا، اللہ رب العزت اس کو انہی لوگوں کے ساتھ مبعوث فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہوں گے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے لیکن انہوں نے اپنے گھر نہیں چھوڑے، یعنی تمہارے ساتھ اس جہاد کی ترتیب میں حصے دار نہیں ہیں، ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، وہ تمہاری دوستی کے اور اس رفاقت کے مستحق نہیں ہے یہاں تک کہ وہ بھی اپنے گھر بار چھوڑیں اور اسی جماعت کا اور اسی نظام کا حصہ بنے۔ لیکن وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، ایسے مسلمان بھی تم سے دین کے معاملے میں مدد طلب کریں کہ دین کی بنا پر کافر ان پر حملہ آور ہوئے اور ان کو ستا رہے، مار رہے اور وہ تمہیں مدد کے لیے پکار رہے، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، واجب ہے تم پر فوری ان کی مدد کرنا۔ آپ طلبہ اس میں غور کریں، علیکم وجوب کے لیے آتا ہے جہاں بھی ہو قرآن و حدیث میں، اور خبر مبتدا پر مقدم ہے یہ حصر کے لیے ہوتا ہے، اور فا کا داخل ہونا جواب پر یہ تعقیب مال وصل کے لیے ہوتا ہے علمی اصطلاح میں۔ اب ان تینوں چیزوں کو ملا کر اس کا ترجمہ کریں کیا بنے گا؟ ان استنصروکم فی الدین، اگر ایسے مسلمان دین کے معاملے میں تم سے مدد چاہیں کفار کے خلاف، فعلیکم النصر، تم پر فوری طور پر ان کی مدد کرنا ہی واجب ہے، یعنی کوئی اور بات نہیں اور تاخیر نہیں، فوری طور پر
ان کی مدد کرنا ہی واجب ہے، اور واجب ہے تو اس میں کوئی دوسرا آپشن بھی نہیں، کوئی دوسرا اختیار بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے تاکید کے ذات حکم فرمایا۔ یہ وہ آیت ہے جس سے حضرات فقہائے کرام کا وہ اجماعی مسئلہ ہے کہ کفار اگر مسلمانوں کے کسی بھی علاقے پر حملہ آور ہو جائے تو ان کے ساتھ رہنے والے مسلمانوں پر، پھر ان کے ساتھ رہنے والے جہاں تک بھی ضرورت جائے وہاں تک مسلمانوں پر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے، اس میں کفایت، ضرورت، اجازت، کسی چیز کا بھی کوئی مسئلہ باقی نہیں رہتا۔ الا علی قوم بینکم وبینہم میثاق، ہاں اگر وہ ایسی قوم کے خلاف مدد کے لیے پکار رہے ہیں جن کا تمہارے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ ہے، تو پھر مدد میں فوری جو ہے وہ نہیں، بلکہ اس میں تھوڑی سی تاخیر، کہ فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، عہد توڑنے کی اطلاع کرو۔ کسی کافر قوم کا مسلمانوں پر حملہ آور ہو جانا یا ان کی جان مال عزت پر ہاتھ اٹھانا مسلمانوں کے کفار کے ساتھ معاہدے کو توڑ دیتا ہے، لیکن معاہدہ ٹوٹنے کی اطلاع دینا لازم ہے۔ اگر تو معاہدہ نہ ہو تو پھر فوری حملہ کر دو، کچھ نہ دعوت دینے کی ضرورت ہے نہ اطلاع دینے کی ضرورت، کچھ بھی ضرورت نہیں، فوری حملہ کرو۔ لیکن اگر معاہدہ ہو تو اتنی تاخیر کرو کہ معاہدہ توڑنے کی اطلاع دے دو کہ تم نے مسلمانوں پر حملہ کیا، ہمارا اور تمہارا معاہدہ ختم ہے، ہم مسلمانوں کی نصرت کے لیے آ رہے ہو، پھر ان پر حملہ کرو، تاکہ اسلام کے دونوں احکام بچ جائیں۔ اسلام میں مسلمانوں کی نصرت کرنا بھی واجب ہے، اس پر بھی عمل ہو، اور اسلام میں عہد اور معاہدہ پورا کرنا بھی واجب ہے، اس پر بھی عمل ہو، کہ معاہدہ توڑنے کی اطلاع کیے بغیر معاہدے والی قوم پر حملہ کرنا ناجائز ہے۔ اللہ رب العزت نے حدود بیان فرما دی، اور حکم چونکہ تاکیدی تھا تو خطرہ تھا کہ مسلمان پھر ہر قوم کے ساتھ ایک ہی معاملہ کریں، اللہ تعالیٰ نے اس لیے استثناء فرما دیا۔ غزوہ بنو قینقاع جو یہود کے خلاف سب سے پہلی لڑائی ہوئی، 28ویں پارے میں سورۃ الحشر میں اس کا ذکر آئے گا۔ یہ ایک مسلمان عورت کے سر سے دوپٹہ کھینچنے کی وجہ سے ہوئی تھی، اسی کی پاداش میں، اس کی یہی وجہ تھی۔ اور جب یہود نے یہ کام کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر اپنا قاصد بھیجا، کیونکہ بنو قینقاع کے ساتھ معاہدہ تھا لڑائی نہ کرنے کا ایک وقت تک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً قاصد بھیجا اور کہا کہ ہمارا اور تمہارا معاہدہ ختم ہے، اور بس عنقریب مسلمان تم پر حملہ آور ہونے والے۔ اور پھر جب اطلاع ان تک پہنچ گئی، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا اور جا کر ان کا محاصرہ کیا گیا۔ تو جب بھی کسی قوم کی طرف سے یہ اطلاع ہو کہ وہ مسلمانوں کی جان مان پر حملہ آور ہے، تو اگر اس قوم کے ساتھ معاہدہ نہیں ہے تو فعلیکم النصر، فوری طور پر مدد کو پہنچو، اور اگر معاہدہ ہے تو معاہدہ ٹوٹنے کی اطلاع دے کر، مسلمانوں کے خون مشترک ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جسد کی مانند قرار دیا، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں ایک جگہ پر کفار مسلمانوں پر مظالم کر رہے ہوں اور دوسری جگہ کے مسلمان ان سے معاہدہ کیے ہوں کہ ہم اور آپ نہیں لڑیں گے۔ ہدنہ اور صلح جائز ہے، بشرطے کہ اس شرط پر کہ یہ کافر کہیں بھی دوسرے مسلمانوں پر بھی حملہ نہیں کریں گے، اس بنا پر اگر ہدنہ ہوتا ہے، صلح ہوتی ہے، تو اس کی گنجائش موجود ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تمہارے سارے کاموں کو خوب دیکھتا ہے۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، کافر بھی آپس میں ایک دوسرے کے دوست اور رفیق ہیں، کہ وہ بھی اسلام کے خلاف لڑائی میں ان کی آپس کی، اب یہ یہود و نصارہ صدیوں تک ایک دوسرے کے جانی دشمن رہے، اور خوب انہوں نے ایک دوسرے کو مارا۔ جب اسلام آیا تو متحد ہو گئے، اس کے بعد آپس کی لڑائیاں ختم کر دی، دونوں مل کر اسلام سے لڑنے لگے۔ اور بھی جہاں یہ کفار آپس میں لڑتے ہیں، بڑی بڑی خون ریز ان کی لڑائیاں ہوتی ہیں قومیتوں کی بنا پر اور علاقوں اور قبیلوں کی بنا پر، لیکن جہاں اسلام سے لڑائی کی بات ہے، اپنی لڑائیاں چھوڑ کر بھول کر سارے متحد اور متفق ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میں مسلمانوں کو بھی یہی کام کرنا چاہیے۔ اگر مسلمان ان کے مقابل ایسا نہیں کریں گے، زمین پر کفر کا تسلط ہوگا جو فتنہ اور فساد کبیر ہے۔ کافر لوگ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ الا تفعلوہ، اگر تم بھی ایسا نہیں کرو گے، یعنی اسی طرح آپس میں ایک دوسرے کے رفیق نہیں بنو گے اور ایسی اتحاد والی جماعت قائم نہیں کرو گے جس کا اتحاد ان کفار کے خلاف قتال کے نقطے پر ہو اور اسی بات پر سارے مسلمان اس میں متفق ہوں، اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ ہوگا اور فساد کبیر، بہت بڑا فساد برپا ہوگا۔ فتنہ سے مراد یہی کہ کفر طاقتور ہو جائے گا اور پھر اس کی حکومت زمین میں فساد برپا کرے گی۔ یہ اس آیت کی وہ تفسیر ہے الا تفعلوا کی جو عام مفسرین نے کی ہے کہ اس کا تعلق والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض سے، کہ کافر جس طرح دوست بن چکے تم بھی آپس میں اسی طرح دوست بنو ورنہ فتنہ اور فساد ہوگا۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی الگ تفسیر کی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ الا تفعلوہ کا تعلق فعلیکم النصر سے ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ کفار اگر مسلمانوں پر حملہ آور ہوں اور مسلمان تمہیں اپنی مدد کے لیے پکاریں، فعلیکم النصر،
تو تم پر واجب ہے فوری طور پر ان کی مدد کو پہنچو. الا تفعلوہ، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، تو زمین میں فتنہ اور فساد ہوگا کہ مسلمان کفار کے تسلط میں چلے جائیں گے، اور ہو سکتا ہے ان میں سے کئی لوگ پھر دین سے ہی برگشتہ کر دیے جائیں اور زبردستی مرتد بنا دیے جائیں. جیسے کفار علاقوں پر جب تسلط حاصل کرتے ہیں تو جو ضعفاء المسلمین ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہی معاملہ کرتے ہیں کہ ان کو ڈرا دھمکا کر ان کے دین سے دور کر دیتے ہیں اور انہیں کافر بنا لیتے ہیں. اور مسلمان کا ایمان کو چھوڑ کر کفر کی طرف چلے جانا بہت بڑا فتنہ اور فساد کبیر ہے. حضرت امام شاہ ولی اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اس کا وبال ان مسلمانوں پر بھی ہوگا اور اس کا گناہ ان مسلمانوں پر بھی ہوگا جو ان کی مدد کو نہیں پہنچے. اگر ان کی مدد کو پہنچتے تو یہ لوگ کفر کے ہاتھوں اس چیز پر مجبور نہ ہوتے کہ اسلام چھوڑ کر ارتداد اختیار کریں. انہوں نے ارتداد اختیار کیا، ان کی آخرت برباد ہوئی، تو یہ مسلمان بھی گناہ سے محفوظ نہیں رہے جنہیں انہوں نے اپنی مدد کے لیے بلایا تھا اور یہ ان کی مدد کے لیے نہ گئے اور اس وجہ سے انہیں مرتد ہونا پڑا. اس آیت کی یہ تفسیر کی حضرت شاہ ولی اللہ نے. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے اپنے گھر چھوڑے، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا اور مدد کی اپنے مال سے، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ لوگ سچے مومن ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا بڑا انعام کہ ایمان کی صداقت کی سند مل گئی، ایمان کامل ہو گیا، پورا ہو گیا، اللہ رب العزت کے ہاں ثابت ہو گیا. جس ایمان کی اللہ رب العزت گواہی دے دیں وہ ایمان ہے جو جنت کا سمن بلتا ہے اور جنت کی چابی بنے گا وہ ایمان. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے ایمان کی گواہی دنیا میں کیا دے کوئی، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی گواہی دیتے ہیں جو ایمان لائیں، اللہ پر ایمان کی بنا پر اپنے گھر چھوڑ کر نکل کر جہاد کریں، اور دوسرے کچھ لوگ اپنے اموال ان کے لیے وقف کر دیں کہ یہ جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں ہم اپنے اموال ان پر خرچ کریں گے. یہ سارے کے سارے لوگ المؤمنون حقا سچے مومن ہو جاتے ہیں. کتنا پکا سودا ہے، ایک مومن کو ایمان کامل مل جائے، اس کے بدلے میں جان چلی جائے تو بھی بہت کم ہے، مال چلا جائے تو بھی بہت کم ہے. اللہ نے کہا جان دینے والوں کے لیے بھی جو ہے وہ وعدہ ہے اور مال دینے والوں کے لیے بھی وعدہ ہے کہ ان کا ایمان اللہ رب العزت کے ہاں سچا ہو گیا. لہم مغفرت، آخرت میں انہیں مغفرت ملے گی، ورزق کریم، اور عزت والی روزی ملے گی. اب یہ مہاجرین اور انصار کے فضائل بیان ہوئے. جو لوگ بعد میں مسلمان ہوئے تھے، نہ مہاجرین میں تھے نہ انصار میں، ان کو خیال ہوا کہ ہم تو فضیلت سے رہ گئے. اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے. جو لوگ بھی جس وقت بھی مسلمان ہو کر اس جماعت کا حصہ بنتے جائیں گے، اگرچہ وہ اجر میں سابقین کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکیں گے، لیکن اس کے باوجود وہ اجر و ثواب سے محروم نہیں ہے، بلکہ فاولئک معکم، بعد میں جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے بھی پھر اپنے گھر چھوڑے اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا، وہ بھی اولئک منکم، تم میں سے ہی ہیں، یعنی ان کے لیے بھی یہ سارے وعدے اللہ رب العزت کے. اب جب اللہ تعالیٰ نے یہ برادری بنا دی تو مسلمانوں نے یہ کام شروع کر دیا. کچھ مسلمانوں کے دلوں میں خیال آیا اور وہ یہ وصیتیں کرنے لگے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی جو وراثت ہوتی ہے مال، یہ ان کے خاندانوں میں تقسیم کرنے کی بجائے مسلمانوں کی اسی جہاد کرنے والی جماعت پر تقسیم کیا جائے اور ان کے اموال اسی طرح کار جہاد میں وقف کر دیے جائیں. اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا. میں دنیا کا جو مال ہے اس کے لیے جو میراث وغیرہ کے احکام ہے یہ انہی کے مطابق تقسیم ہوگا. جو مال اپنی زندگی میں خرچ کر لیا وہ ٹھیک ہے، مرتے وقت اگر وصیت کرنی ہے تو وہ صرف 1/3 مال کی ہو سکتی، اس سے زیادہ کی نہیں. باقی مال ورثہ کا حق ہے تو انہیں محروم نہیں کر سکتے، وہ انہیں ملے گا. جتنا مال تم نے خرچ کر لیا اللہ کا وہ وعدہ اسی پر ہی تمہارے حق میں پورا ہو جائے گا. یہ مال ان ورثہ کے لیے رہنے دو، انہیں اس سے محروم نہ کرو. اور رشتہ دار ایک دوسرے سے زیادہ مستحق ہیں اللہ کے حکم کے مطابق جو میراث کے احکام اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں نازل فرمائے. ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں. الحمدللہ جہاد کا سب سے کامل نصاب قرآن مجید کا سورۃ الانفال مکمل ہوئی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ایک ایک بات کو سمجھنے اور اس کو عمل کرنے اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے.